ہوں کہ پاکستان کے صبر کا پیمانہ جس طرح وزیر دفاع نے اعلان کیا لبریز ہو چکا تھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ایک دیرپا اور فیصلہ کن جو قلع کما ہے اور خاتمہ ہے ان دہشت گرد تنظیموں اور ان کے مراکز کا افغانستان میں، وہ پاکستان کی قومی سلامتی کی اور اس خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اونس جو ہے نا، وہ بال دراصل افغان طالبان کی کورٹ میں ہے کہ کیا وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے کارروائیاں جاری رکھیں گے، اب اس کے بعد ہوش کے ناخن لیں گے، پالیسی کو پہ نظر ثانی کریں گے، اور عین ممکن ہے کہ اگر وہ خود دیگر ممالک جو دوست ممالک ہیں ان کی جانب رجوع کرتے ہیں اور یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف یا کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال نہیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر شاید حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان دہشت گردی کے مراکز کا دیرپا اور فیصلہ کن خاتمہ ہی پاکستان کی قومی سلامتی کی ضرورت ہے اور اس خطے میں ترقی اور استحکام کی ضمانت ہے۔ لیکن محمد علی صاحب، یہ پہلو بھی کتنا آپ امپورٹنٹ تصور کرتے ہیں کہ یقینی طور پر افغان رجیم تو اس میں ظاہر سی بات ہے ہی ہے ملوث، لیکن بھارت کا بھی تو بڑا واضح رول ہے۔ جس طریقے سے بھارت فنڈنگ کرتا رہا ہے، اپنی جو خفت ہے، اپنی جو حزیمت ہے، اب مار کے حق میں جو اسے اٹھانی پڑی ہے، اب وہ دیکھیں نا پراکسیز کا استعمال کر رہا ہے۔ تو افغان رجیم کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ جس گود میں پل رہے ہیں وہ بہت نقصان دہ ہے، یہ ان کے فیوچر کے لیے، ان کی اپنی عوام کے لیے، جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ ان کا اپنا ملک اور جو عوام ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، افغانستان کی سرزمین بدقسمتی سے صرف پاکستان نہیں بلکہ ہر ہمسایہ ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ چند ہفتے قبل افغان شہری جو ہے وہ امریکہ میں واشنگٹن میں امریکی نیشنل گارڈ کے خلاف بھی حملے میں ملوث پائے گئے تھے۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو یہی افغان جو پناہ گزین تھے وہ ایران کے اندر موساد اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں ایران نے بھی 15 لاکھ کے قریب افغانیوں کو پچھلے سال واپس روانہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب پھر حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ چینی جو انجینئرز تھے اور جو ورکر تھے تاجکستان میں، ان کے خلاف بھی افغانستان سے حملے کیے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ روس کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بڑی جامع رپورٹ شائع کی کہ تقریباً 20 سے 23 ہزار دہشت گرد افغانستان میں پوری عالمی دہشت گرد تنظیموں کے موجود ہیں، اور جو کہ افغان طالبان کے زیر سایہ پنپ رہے ہیں، پل رہے ہیں اور پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کا عزم رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تمام علاقائی ممالک ہیں، جو تمام ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کریں، اور صرف میں سمجھتا کہ افغانستان کے اوپر یہ واضح کیا جا سکے کہ دہشت گردی کی اور اس خطے میں ترقی اور استحکام کے راستے میں رکاوٹ بننے کی، بھارت کے پراکسی بننے کی اور اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ لے کے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی جو ان کی پالیسی ہے وہ کسی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ کل رات جب انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان کی سرحد کے اوپر حملہ کیا تو یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب مودی صاحب جو ہے وہ اسرائیل میں موجود تھے، اور آپ کو کھل کر یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے اسرائیل اور بھارت مل کر اس خطے کو بھی اور عالمی مفادات اور امن و سلامتی کو اور خصوصاً پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے افغان طالبان کو ایک پراکسی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ جو ان کا منافقانہ رویہ ہے، 50 سال کے جو ہمارے احسانات ہیں، اس کا اس سے بہتر جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی حقیقت سامنے نہیں آ سکتی کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے پہلو میں خنجر پچھلے کئی سال سے وہ گھونپ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کام جو فیصلہ کیا ہے اور ایک فیصلہ کن کارروائی جو شروع کی ہے ایئر پار کے ذریعے سے اور زمینی افواج کے ذریعے سے، میں سمجھتا ہوں اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ افغان سرزمین میں ان کی جو مسلح تنظیم افغانستان کے عوام اور ان کی سرزمین پر قابض ہے، جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، جس کی عوام میں کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی نمائندگی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو دراصل افغان عوام کے حقوق اور آزادی اور ترقی خوشحالی کی جنگ ہے جو پاکستان ان کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو بالکل ضروری ہے کہ افغان عوام
جو ہیں بھرپور پاکستان کا ساتھ دیں تاکہ اس مسلح دہشت گرد تنظیم سے اس خطے کو اور سب سے بڑھ کے خود افغانستان کو بھی پاک کیا جا سکے اور یہ خطہ اور پاکستان خصوصی طور پہ ہم اور ترقی کی منزلیں طے۔ جی اچھا سید محمد علی صاحب، بڑی تفصیلاً آپ نے ہمیں بتایا، سارے ڈائنامکس کے حوالے سے بھی بتایا، افغانستان کے حوالے سے۔ میں ذرا تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس چیز کے اوپر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ ماضی میں بھی ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہم نے بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی، سفارتی لحاظ سے بھی ہم نے بہت کوششیں کیں، اور پاکستان نے ہمیشہ برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کیا، چونکہ دوسری طرف بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلم کمیونٹی ہی ہے، تو ظاہر ہے ہم تو نہیں چاہیں گے کہ کسی ایک مسلمان کی بھی جان جائے، لیکن پاکستانی افواج نے، مسلح افواج نے بڑی پروفیشنل طریقے سے یہ کاروائیاں کی ہیں اور دہشت گردی کے ان مراکز کو ہی تباہ کیا گیا ہے جہاں سے پاکستان میں دراندازی کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اب ماضی کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ افغان طالبان رجیم کسی کی بھی بات سننے کے لیے تیار ہے؟ گو کہ سفارتی کوششیں بھی ہم نے کر کے دیکھ لیں، بلکہ جن کی بات یہ سنتے ہیں علماء اکرام کی بھی ہم نے ان کو بھی بیچ میں ڈالا ہے، ان کو بھی بات کرنے، ہم نے کہا کہ بھئی آپ ان سے بات کریں، لیکن یہ تو ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر کیا اس کا حل یہی ہے کہ ان کو اسی طریقے سے نیست و نابود کیا جائے، یا پھر بات چیت کا دروازہ کہیں نہ کہیں کھلا ہونا چاہیے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، اور بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے اپنے ناظرین سے شیئر کی کہ جناب کچھ عرصہ قبل جو تقریباً 1000 کے قریب انتہائی جید علماء تھے تمام مکاتب فکر کے، ان کی ایک نشست جو ہے وہ کابل میں ہوئی تھی، اور خود انہوں نے زور دیا تھا افغان طالبان پہ کہ دہشت گردی جو ہے اور کسی مسلمان کا جو ہے خون بہانا، ان کی جان مال اور عزت کو خطرے میں ڈالنا، وہ اسلام کے منافی ہے۔ اس میں خود افغان طالبان کے چیف جسٹس نے بھی شرکت کی تھی۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ جو بھارتی اور اسرائیلی جو فنڈنگ ان کو مل رہی ہے، اس کے عوض انہوں نے اپنا دین، ایمان، عقیدہ سب کچھ بیچ دیا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کھلم کھلا جس طرح سے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی پالیسی اپنائے ہوئے تھے بھارتی فنڈنگ کی ایما پر، تو پاکستان کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آخری آپشن تھی۔ یہ پاکستان کی پہلی آپشن نہیں تھی۔ ہم آپ نے سفارتکاری کی بات کی، تو یقینی طور پہ پاکستان نے پوری کوشش کی کہ سفارتی ذرائع سے براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی ان کو قائل کیا جائے کہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر بہیو کریں، دہشت گرد تنظیم کے طور پر بہیو نہ کریں، عالمی دہشت گردی کی سرپرستی نہ کریں، اپنے عوام کی ترقی، خوشحالی اور بحالی پر فوکس کریں۔ لیکن ان تمام کوششوں کو انفارچونیٹلی ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے کامیابی نہیں ملی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جان مال اور عزت کا دفاع جو ہے، پاکستانی افواج جو ہے نہ صرف اس کا عزم رکھتی ہیں بلکہ اس کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اگر ہم دنیا کی چوتھی بڑی طاقت کو چند گھنٹوں میں دھول چٹا سکتے ہیں، جس کا صدر ٹرمپ نے بھی اعتراف کیا ہے اور ہر ہفتے وہ کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں افغانستان کو بہت جلدی معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور اب ہم جو ہے مزید جو ہے نقصان نہیں اٹھانا چاہتے، اور ہم ان کو ایک عبرتناک سزا دیں گے، اور ہر اس شخص کو جو پاکستان کے خلاف جارحیت میں یا دہشت گردی میں ملوث ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری عوام، ہماری فوج، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ہماری حکومت مل کر اس فتنے سے افغان ذی شعور اور ذمہ دار عوام کی مدد سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا محمد علی صاحب، یقینی طور پر بڑی اہم یہ آپ نے گفتگو کی ہے، اور اس بات پہ تو کوئی بہرحال دو رائے نہیں ہے، اور جتنا ایکیوریسی سے، جتنا پریسیشن سے ہم یقینی طور پر پاک فوج جو ٹارگٹ کر رہی ہے وہاں پر، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ویسے تو جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، لیکن جنگ میں بھی اخلاقیات کا اعلیٰ مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے وہ کوئی سیکھے تو پاک فوج سے سیکھے۔ اب قندھار میں بھی افغان طالبان کا جو کور ہیڈ کوارٹرز ہے اسے تباہ کیا گیا، پھر یقینی طور پر قندھار میں بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹرز اور لاجسٹکس بیس تباہ کیے جا چکے ہیں۔ یہ وہ گڑھ تھے، یہ وہ اہم مراکز تھے سید محمد علی صاحب جہاں سے دہشت گردی پروان چڑھتی تھی۔ تھوڑا سا اگر ہم اسے مستقبل کے لینس میں دیکھیں، سالوں سے، ڈیکیڈ سے یہاں پر ذہن سازی ہوتی تھی، دہشت گردی کی پلاننگ ہوتی تھی، اور پورا نہ صرف خطہ بلکہ دنیا نے دیکھا ہے، اس چیز کو فیس کیا ہے کہ اس سے متاثر ہوتی تھی۔